نے گناہوں کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تنظیم کی طرف سے ہمیں موضوع دیا گیا تھا کہ آپ کو اسٹرا اور میوزک وغیرہ بجتے ہیں، اس تعلق سے آپ اپنا تاثر پیش کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں، علماء کرام تو جانتے ہی ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اور تقریباً علماء کرام کی تقاریریں سن کر، اور آج تو سوشل میڈیا کا یوٹیوب کا زمانہ ہے، عوام الناس بھی اس بات سے مکمل طور پر واقف ہے کہ ان خرافات سے انسان گمراہ بھی ہو رہا ہے، انسان کی آرتھک استھتی اور معاشی پوزیشن بھی ختم ہو رہی ہے، اور انسان آنے والی نسلوں کو گمراہی اور بربادی کے کنویں میں ڈھکیل بھی رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں پچھلی میٹنگ سے واپس آیا اور ایک پروگرام تھا 15 دسمبر کو اپنے بنیا پور علاقے میں، تو میں نے تقریر کے دوران لوگوں سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ضلع میں جب کسی لڑکی کے یہاں بارات لے کر کوئی آرکیسٹرا یا باجا لے کر آئے گا تو آپ کی لڑکی کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ اور اگر آپ باجے اور آرکیسٹرا کے ساتھ اپنی بارات لے کر جائیں گے تو لوگ آپ کے یہاں سے بارات نہیں جائیں گے۔ کافی لوگوں نے اس کو توجہ سے سنا، غور کیا، پھر واپس میں جب آ گیا، دوسرے دن بارات گئی تو لڑکے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ کو بارات چلنا ہے۔ میں کہا میں تمہارے یہاں سے بارات جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے یہاں آرکیسٹرا باجا، ایسا حال ہے کہ تمہارے یہاں جب کسی بچے کا چھٹیار ہوتا ہے تو تم اس میں آرکیسٹرا کر دیتے ہو، تو کون جائے گا بارات؟ کہا حضرت ہم نہیں لے کر کے جائیں گے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ رات کو بارات تھی، وہ بارات لے کر واپس آیا، صبح 11 بجے اس لڑکے کا میرے پاس فون آیا، لڑکے کے بھائی کا جس کی شادی تھی۔ فون آیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے کہا کہ حضور آپ نے کیا یہ تقریر میں کہا تھا کہ فلاں گاؤں میں کوئی بھی عالم تقریر کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے یا میلاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے میری تقریر کا ویڈیو بنایا ہے تو اس کو پیش کیجیے، اور نہیں تو پھر میری بات سن لیجیے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آرکیسٹرا اور باجا لے کر اپنی شادیوں میں لوگوں کو شریک کریں گے تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے اضلاع اور بہت سارے صوبے میں یہ پروگرام بن چکا ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی میں آرکیسٹرا لے کر آ رہے ہیں تو آپ کے جو گاؤں کا امام ہے اور وہ نکاح سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو آپ مولانا شکیل کو بلائیں گے، مفتی اصغر کو بلائیں گے، مفتی اصغر مفتی شکیل صاحب بھی کہیں گے کہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے کیونکہ آپ کے امام نے نکاح کیوں نہیں پڑھایا، اس کی وجہ بتائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب نے نکاح سے انکار کیا ہے، امام صاحب نے میلاد سے پڑھنے سے انکار کیا ہے، تو آپ علاقے سے کسی کو بھی بلا لیں گے اور وہ بغیر پوچھے امام صاحب سے، بغیر سمجھے امام صاحب سے چلے جائیں گے اور نکاح پڑھا دیں گے اور تقریر کر دیں گے، میلاد کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر اس تنظیم کا یا علماء اہل سنت کے ایک جہتی کا اور اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ معاشرے سے برائی تب ختم ہوگی کہ اگر امام صاحب نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اب کوئی پیچھے سے جا رہا اور کہا کہ میں کر دوں گا، یہ نہیں۔ وہ جائیں گے تو پہلے پوچھیں گے امام صاحب سے، امام صاحب کو بلائیے انہوں نے کیوں انکار کیا ہے۔ اگر شرعی نقطہ نظر سے انہوں نے انکار کیا ہے تو پورے علماء اہل سنت کا اور علماء تنظیم ملت کا، اس تنظیم علماء تنظیم ملت ہے نا ہمارا، تنظیم علماء ملت سارن کا، اس کی ضرورت ہے کہ یہ سارے کے سارے کہیں کہ نہیں، امام صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل بجا ہے، حق ہے، ہم لوگ بھی کوئی نہیں جا سکتے۔
اس سے یقیناً تبدیلی آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آرکیسٹرا حرام ہے؟ آرکیسٹرا کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آرکیسٹرا کے میوزک میں جا کے تھرکتے ہیں، اپنی کمر ہلاتے ہیں، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی، آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے، آپ کا ماحول برباد ہو رہا ہے، سماج اور معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا؟ یہ سب جانتا ہے، لیکن اس پہ انکش لگانے کے لیے، اس پہ بند باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء اہل سنت کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس لڑکے نے تحقیقات کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں نے اس چیز کو بالکل چھوڑا۔ جب ہم لوگ بارات لے کر گئے رات میں، تو لڑکی والے نے کہا کہ تم لوگ بالکل سادہ سادی بارات لے کر آ گیا، باجا لے کر نہیں آیا۔ تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ حضرت میں نے اس سے کہا کہ ہم تم سے جہیز لیے ہیں۔ لڑکی کے باپ سے اس نے اسپشٹ کہا ہم تم سے جہیز لیے ہیں، کہا کہ نہیں لیے، تو پھر آپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوائیے، اور اگر آپ اس چیز کا مطالبہ کریں گے تو آپ کہیے ہم بارات لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آج اگر ہر گاؤں میں، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے لوگ ہو جائیں تو یقیناً بہت جلد اس برائی سے ہمارا علاقہ جو ہے بالکل پاک ہو جائے گا اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تنظیم ایک بہترین کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، ہم اور آپ اس کا سپورٹ کریں۔ کوئی اختلاف کسی سے نہیں، کسی ادارے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ادارے والے سارے علماء اہل سنت مل کر کام کریں گے۔ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ حضرت علامہ مفتی اصغر علی مصباحی صاحب کی صدارت میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں تقریر سنانا کسی کو کوئی مقصد نہیں ہے، سارے لوگ یہاں پہ مقرر ہیں، سارے لوگ شاعر ہیں، سارے لوگ خطیب ہیں، کوئی کسی کو تقریر سنانے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ یہاں کچھ سننا ہے، کچھ سنانا ہے، اور کچھ حال دل بیان کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے حال دل بیان کریں گے، اور اس پہ ایک بات بن جائے گی کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے۔ کس کے بینر تلے؟ علماء اہل سنت کے بینر تلے۔ ہاں، میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم تمام علماء اہل سنت سے یہ گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جس ایجنڈے پہ کام کرنا چاہتے ہیں، میرے سامنے میرے لیے وہ سب سے پہلا اور اول جو درجہ رکھتا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اصلاح عمل اور اصلاح عقائد پر کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری شادیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی وہابیوں کے ہاں، غیر مقلدوں کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی عمل کریں، اور سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی نکاح پڑھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ آپ کے ہاں جو ہم نکاح پڑھانے جائیں گے آپ کس کے ہاں رشتہ کیے ہیں۔ مفتی اصغر علی صاحب قبلہ سے ایک بار میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نے تحقیقات کیا، تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہمارے علماء اہل سنت کی، اصلاح عقائد پہ کام ہو، اصلاح عمل پہ اور اصلاح عقائد پہ کام ہو، اور اصلاح عقائد و عمل کے ساتھ دوسرا جو کام ہے وہ یہ کہ شادی پہ جو ہمارے غلط رسوم و رواج پنپ رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، باجے، آرکیسٹرا اور بانسری اور میوزک، آرکیسٹرا، میوزیکل گروپ وغیرہ کو جو بلایا جا رہا ہے، ان چیزوں پر سختی کے ساتھ ہم لوگ منع کریں، اور ہم علماء اہل سنت اس پر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آیت نمبر 6 میں بالکل اس پر جو ہے آیت بیان فرما دیا کہ نہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خریدتے ہیں خراب باتیں، لہو کی باتیں، کھیل کی باتیں کچھ لوگ خریدتے ہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، جبکہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ جس تنظیم کے تحت ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا ہے اس کے تحت ہم لوگوں کو کام کرنا ہے، اور جو بھی اس کا کام ہوگا وہ بانٹ دیا جائے گا۔ یہ اجتماعی میٹنگ
ضلعی سطح پر ہم لوگوں نے کی ہے، انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو بلاک لیول پر بھی کام کرنا پڑے گا، میٹنگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ سارے لوگ ضلع میں ہی آئیں، اس لیے ہمیں بلاک لیول پر ہی کام کرنا پڑے گا۔ ہر بلاک میں آپ جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ہر بلاک میں نمائندہ چن لیا جائے اور بلاک کے استر سے سب لوگ کام کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔